ہر طرف عجیب سا سنارا چھایا ہوا تھا۔ ہماری گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ ہماری خاندانی حویلی تھی اور کافی عرصے سے بند پڑی تھی۔ اب ہم لوگ واپس اس شہر آ گئے۔ حویلی کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا، مگر اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ کافی عرصے سے اس کی صفائی نہیں ہوئی۔ ڈرائیور نے ہم لوگوں کا سامان اتارا۔ چر کی آواز کے ساتھ گیٹ کھلا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ حویلی کے باہر لان میں کووں کی آوازیں آ رہی تھی۔ درختوں کے پتے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ ہم لوگ آگے آ گئے اور اندر کا دروازہ کھولتے ہی حبس کا احساس ہوا۔ ہر چیز پر بہت گرد تھی۔ چچی نے وہاں موجود ملازم کو کہا، کسی نے حویلی کی صفائی کیوں نہیں کروائی؟ وہ اسے کافی ڈانٹ رہی تھی۔ تمہیں ہمارے آنے کے بارے میں علم تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے کوئی کام نہیں کروایا۔ تمہیں پیسے کس چیز کے ملتے ہیں؟ میری نظر اس ملازم پر پڑی تو وہ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، حلیے سے ملازم میں لگ رہا تھا، مگر اس کا انداز مجھے کچھ مشکوک سا لگا۔ میں اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر پا رہی تھی، مگر کچھ تو اس میں مختلف تھا جو ایک عام انسان میں نہیں ہوتا۔ اپنی سوچ کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر پائی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر طرف خاموشی نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ نامعلوم سی ہولناکی وہاں محسوس ہو رہی تھی۔ چچی نے مجھے اور اس ملازم کو کہا کہ ہم لوگ جلدی جلدی یہاں کی صفائی شروع کریں، مگر وہ حویلی کافی بڑی تھی۔ میں نے چچی سے کہا کہ ایک دن کے اندر اس پوری حویلی کو صاف کرنا ممکن نہیں، ویسے بھی 2 لوگ اس کی صفائی کے لیے ناکافی ہوں گے۔ چچی کو خود بھی اس بات کا علم تھا۔ انہوں نے کہا، جتنا صاف ہوتا ہے اتنا تو کرو۔ میں ارم کو لے کر اس کی خالہ کی طرف جا رہی ہوں۔ کچھ گھنٹوں بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ مجھے امید ہے ہمارے آنے تک کام ہو چکا ہوگا۔ مجھے ملازم کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر وہ چلی گئی۔ اندر ہی اندر مجھے ان پر بے حد غصہ آیا۔ میری تو ہمیشہ سے انہیں کبھی فکر نہیں تھی۔ ملازم سے زیادہ انہوں نے مجھے کبھی اہمیت نہیں دی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ میں نے اس ملازم سے کہا کہ وہ مجھے جھاڑو لا کر دے، اس کے علاوہ ایک فالتو کپڑا دے جس میں سے فرنیچر کی جھاڑ پھونک کر سکوں۔ اس نے مجھے میری مطلوبہ اشیاء دلا دی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بڑی فرصت سے حویلی کو دیکھوں۔ بچپن میں کبھی ہم لوگ کچھ عرصہ یہاں رہے تھے، مگر اب تو اس کی حالت بالکل مختلف تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میرا کمرہ اوپر تھا۔ میں اپنی ماما اور بابا کے ساتھ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی، مگر وہ بہت مختصر تھا۔ شاید خوشی کے لمحے مختصر ہی ہوتے ہیں۔ اس خیال نے مجھے کچھ افسردہ کر دیا۔ میں ماضی کی یادوں کے زیر اثر ساری چیزیں وہیں چھوڑ کر اوپر چلی گئی۔ میں نے اوپر جا کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ میرا کمرہ مجھے نظر آ گیا۔ میں آگے بڑھ کر اس کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سب ویسا ہی تھا، مگر ہر چیز کو دھول مٹی لگی تھی۔ میری نظروں کے سامنے ماما بابا آ گئے۔ کیسے وہ وہاں بیٹھے ہنستے مسکراتے نظر آتے۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں میری اپنے ماں باپ کے ساتھ کافی بڑی تصویر لگی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے دوپٹے سے مٹی کو صاف کیا اور بہت محبت بھرے انداز سے تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے تصویر کو سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ ماما اور پاپا، آپ لوگ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ یہ دنیا بہت بری ہے۔ چچا اور چچی مجھے کسی بوجھ سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ آپ نے تو مجھے ہلکی سی ڈانٹ بھی نہیں پلائی۔ یہاں پر تو میری بات بات پر تذلیل کی جاتی ہے۔ ملازموں کی طرح مجھ سے کام کروایا جاتا ہے۔ کافی دیر تک میں اس تصویر کو گلے لگا کر روتی رہی۔ اس کے بعد میں اسے واپس رکھے اپنے کمرے میں موجود ہر چیز چھو کر دیکھنے لگی، جیسے میں اپنے ماں اور باپ کے لمس کو محسوس کر رہی ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے تو نیچے جا کر صفائی بھی کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چچی آ جائے اور گند دیکھ کر چیخنے چلانے لگے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی جلدی نیچے چلی گئی۔ جو ہی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سامنے کا منظر حیران کرنے کو کافی تھا۔ ہر چیز بالکل صاف ستھری ہو چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کا کبھی مٹی کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ ملازم بھی وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری حیرت سے کھلی آنکھیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گئی، جیسے مجھے حیران کر کے اسے مزہ آ رہا ہو۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی جلدی یہ سب صاف کر دیا؟ وہ بولا، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں تو بس اس کی پھرتی دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی، بلکہ اس نے میرا کام آسان کر دیا۔
اب مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اوپر والا پورشن بھی صاف کر دے۔ میرا حکم سنتے ہی وہ روبوٹ کی طرح سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ میں پرسوچ نگاہوں سے جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ تو اس میں انوکھا تھا جو میرا دماغ بار بار اسے دیکھ کر کھٹک رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد چچی بھی اپنی بیٹی ارم کے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے گھر کو اتنا صاف ستھرا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ستائش واضح نظر آ رہی تھی، مگر اظہار میں کنجوسی کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ملازم کو کہہ کر انہوں نے سامان کمروں کے اندر رکھوایا، خود آرام کرنے کے لیے چلی گئی۔ میں باہر نکلی، لان میں بالکل اجاڑ ہو چکا تھا۔ بس 2-3 درخت ایسے تھے جو ہرے بھرے تھے۔ وہاں پر 2 جھولے بھی لگے ہوئے تھے جن پر میں بچپن میں بیٹھ کر جھولے لیا کرتی تھی۔ پرانی یادوں کو تازہ کرنا اچھا تو لگتا ہے، لیکن بعض دفعہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے۔ آج یہاں آ کر ماضی کی پرانی یادیں وقفے وقفے سے تازہ ہونے لگتیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پاس سے گزرا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہی ملازم مجھے کھڑا نظر آیا۔ وہ میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کھانا آ چکا ہے، آپ ٹیبل پر لگا دیں۔ میں نے اسے اشارہ کیا، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور اندر کی طرف چلی گئی۔ میں ملیحہ سکندر اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں اپنے دادی دادا اماں ابا اور چچی کے ساتھ اسی بڑی سی حویلی میں رہتی تھی۔ دادی نے یہ گھر بہت شوق اور محبت سے بنایا تھا۔ اس گھر کے در و دیوار کے اندر ان کی محبت اور چاہت شامل تھی۔ اس دور میں گھر کو سجانے کے لیے خاص طور پر انٹیریئر ڈیزائنر کو بلایا گیا۔ امی اس گھر کی بڑی بہو تھی، اس لیے اس گھر میں انہیں بہت اہمیت حاصل تھی۔ میں اماں ابا کی شادی کے 10 سال بعد بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی۔ پورے محلے میں دیگیں پکا کر بانٹی گئیں۔ اپنے علاقے کے تمام غریب لوگوں کو صدقہ دیا گیا۔ اس دن جو بھی آدمی غریب وہاں جھولی پھیلائے آتا، اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا۔ یہاں سب لوگ دعائیں دیتے چلے گئے۔ اس وقت چچا کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ میں اس گھر کی پہلی بیٹی تھی۔ میں گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد چچا کی شادی چچی کے ساتھ ہو گئی۔ چچی اندر ہی اندر حسد کرتی تھی کیونکہ جب وہ سب کو میری اماں اور میرے لاڈ اٹھاتے دیکھتی تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ حالانکہ چچی کے ساتھ بھی سب پیار کرتے تھے۔ میری اماں چچی کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی، مگر چچی بہت منافق تھی۔ وہ اوپر اوپر سے اچھی نظر آتی، لیکن اندر سے وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتی کہ کسی طرح میری اماں کو نیچا دکھا سکیں۔ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ وہ میری اماں کے پاس اکثر زیورات دیکھتی تو موقع پا کر انہیں اٹھا لیتی۔ چچی چاہتی تھی کہ ہر طرف ان کی حکومت ہو۔ یہاں انہیں اپنا مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے میرے چچا کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھانا شروع کر دیں اور وہ روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر چلے گئے۔ دادی اپنے بیٹے کی جدائی پر بہت افسردہ تھی۔ انہوں نے اتنا بڑا سا گھر اس لیے بنوایا تھا تاکہ ان کے دونوں بیٹے ایک ساتھ رہ سکیں اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہو۔ انہوں نے چچی کو آپشن دیا کہ وہ اسی گھر کے اندر انہیں الگ کر دیں گے، مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ ویسے بھی چچا کو کافی اچھی جاب کی آفر ہوئی تھی۔ وہ سب کو اداس کر کے یہاں سے چلے گئے اور کچھ عرصے بعد ایک ٹریفک حادثے میں میرے ماں باپ جاں بحق ہو گئے۔ یہ صدمہ ہم سب کے لیے بہت برا تھا۔ کچھ عرصہ میں دادا دادی کے پاس رہی، مگر یک کے بعد دیگرے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ مرنے سے پہلے دادی نے چچا کو اپنے پاس بلایا اور میری کفالت ان کے سپرد کی۔ چچا کے اندر خون کی کشش جاگ گئی۔ چچی نے اپنے شوہر کی وجہ سے مجھے رکھ لیا، مگر وہ دل ہی دل میں مجھ سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک ہی گھر میں رکھنے پر راضی نہیں تھی، مگر انہیں اپنے شوہر کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ شروع میں چچا نے میرا کافی خیال رکھا۔ ان کے سامنے دکھاوے کے لیے چچی بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی، مگر وقت کے ساتھ ان کا رویہ بدل گیا۔ چچی مجھ سے گھر کے تمام کام کرواتی۔ میں بھی کافی چھوٹی تھی، مجھ سے کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تو وہ میرے ہاتھ پر کبھی گرم چمچہ رکھ دیتی یا تو پھر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاتی۔ مجھے تو کبھی کسی نے آج تک چھوا بھی نہیں تھا۔ میں چچی کے ڈر کی وجہ سے چچا کو کبھی کچھ نہ بتا پائی۔ آہستہ آہستہ چچا مصروف ہوتے گئے۔ انہوں نے میری طرف توجہ دینا چھوڑ دیا۔ انہیں کوئی علم نہیں تھا گھر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
یا شاید وہ جان بوجھ کر انجان بن جاتے، بس کبھی کبھار میرا حال پوچھتے اور تھوڑے بہت پیسے پاکٹ منی کے طور پر دے دیتے۔ چچا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی ارم اور ایک بیٹا نوید۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی مجھے ایک ملازمہ ہی سمجھتے تھے اور بہت بدتمیزی سے مخاطب کرتے۔ نوید تو کچھ عرصے بعد ہائر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد چچا کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی۔ اب اچانک سے ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنے شہر چلے جائیں۔ انہیں اپنے آبائی گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ اپنی آخری سانسیں اپنے آبائی گھر میں ہی لینا چاہتے تھے۔ وہ اپنی جاب سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کا بیٹا نوید وہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہا تھا۔ چچا کی اچھی خاصی پینشن لگ چکی تھی اور نوید بھی پیسے بھیجتا، اسی لیے پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ کافی سال سے یہ حویلی خالی پڑی تھی۔ آج ہم لوگوں کے آنے پر یہ آباد لگ رہی تھی۔ کسی نے سچے کہا ہے، مکان تو اینٹ اور پتھروں سے مل کر بنتے ہیں، مگر مکان کو گھر اس وقت گھر میں رہنے والے مکین بناتے ہیں۔ اگر وہاں لوگ ہی موجود نہ ہوں تو وہ گھر گھر نہیں رہتا، صرف ایک مکان رہ جاتا ہے۔ میں نے اندر جا کر سب لوگوں کو کھانا سرو کیا، خود بھی اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا لے کر سائڈ پر بیٹھ گئی۔ دل اب بھی میرا ماضی کی یادوں میں اٹکا ہوا تھا۔ مجھے رہ رہ کر سب یاد آ رہے تھے۔ یقین ہی نہیں آتا کہ کبھی زندگی مجھے اس موڑ پر لے آئے گی۔ چچا کو ایک ضروری کام تھا جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ آ نہیں پائے۔ ممکن تھا کہ وہ کل تک یہاں بھی پہنچ جاتے۔ میں نے اپنے لیے اسی کمرے کو چوز کیا جو میرے ماں باپ کا تھا۔ جب رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس تو ہو رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے ہر طرف اپنائیت ہی اپنائیت ہو۔ ان کے پیار اور محبت کی جھلک مجھے چیزوں کے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی اور نیچے جھانکنے لگی۔ رات کے وقت پودے بھی کسی بھوت پریت کے مانند لگ رہے تھے۔ اچانک مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اچانک خوف کی ایک لہر مجھے اپنے اندر سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ چچی کے مظالم کی وجہ سے میں ویسے بھی بہت ڈرپوک ہو چکی تھی۔ میرے اندر بالکل اعتماد نہیں تھا۔ معمولی سی آواز اور کھٹکے سے بھی میں ڈر جاتی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ چچی اور ارم کا اس گھر میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے بھی ان کا سارا سوشل سرکل اس شہر کے اندر رہ گیا۔ اب یہاں پر ان کی کسی کے ساتھ کوئی خاص جان پہچان نہیں تھی۔ بس چچی کی ایک بہن یہاں پر مقیم تھی۔ ان کے مائکے میں بھی ان کی بہن کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چچی اکثر اپنی بیٹی ارم کے ساتھ اپنی بہن کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور میں پیچھے اکیلی رہ جاتی۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے میرا بھی دل گھبرا جاتا۔ چچا بھی کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں باہر نکل جاتے۔ ان کے تو بہت سارے جان پہچان والے اس شہر میں موجود تھے، اسی لیے ان کا کوئی نہ کوئی پرانا دوست انہیں مل جاتا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس شہر میں آتے ہی چچا کی آدھی بیماری تو ویسے ہی دور ہو چکی تھی۔ حویلی کے باہر کی طرف سرونٹ کوارٹر بھی بنے ہوئے تھے، مگر میں ایک دفعہ بھی وہاں نہیں گئی۔ جو ایک ملازم ہم نے رکھا ہوا تھا وہی اس گھر کے لیے کافی تھا۔ میں نے بہت دفعہ اسے کام کرتے ہوئے نوٹ کیا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کام کرتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ ایک دم پورے گھر کو صاف کر دیتا۔ میرے پاس بھی کرنے کو کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا تھا کہ کچن کا جو تھوڑا بہت کام ہوتا وہ میں جلدی مکمل کر دیتی۔ ویسے بھی مجھے اب اس ملازم کی موجودگی کی عادت ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی میرے ساتھ فالتو بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ وہ اکثر مجھے گھورتا رہتا۔ ایک دن میں چچی اور ارم بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک دم احساس ہوا جیسے کوئی میرے پاس سے گزرا ہے اور سامنے والے کمرے کی طرف آ گیا ہے، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ بہت زور سے بجا تھا۔ ہم تینوں ہی چونک گئے کیونکہ ہمارے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ چچی اور ارم کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں چھا گئی۔ وہ بہت خوف زدہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ارم نے اپنی ماں کا ہاتھ زور سے پکڑا اور کہنے لگی، ماما، کہیں یہ حویلی آسیب زدہ تو نہیں ہے؟ میں نے کافی دفعہ کسی کے قدموں کی چاپ سنی ہے، اور آج تو یہ دروازہ اس قدر زور سے بجا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اندر سے تو میں بھی بہت ڈر چکی تھی، لیکن میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اس چیز کی اجازت تھی کہ میں چچی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان کی بیٹی ارم کی طرح ان کا ہاتھ پکڑ لیتی تاکہ میرے اندر سے خوف ختم ہو۔
نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں کم مائیگی کے احساس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے فوراً انہیں چھپانے کی کوشش کی۔ ویسے بھی وہ دونوں بھی اس وقت خوف کی کیفیت کا شکار تھے۔ ان کی توجہ میری جانب بالکل نہیں تھی۔ رات کو جب چچا گھر آئے تو چچی نے انہیں اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے تو شاید یہاں جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا ذکر بھی کیا، مگر چچا نے کہا کہ یہ سب ان کا وہم ہے، وہ کسی صورت یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہاں آ کر چچا کی طبیعت بہت حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ انہوں نے چچی کو صاف کہہ دیا کہ اگر وہ ان کی سلامتی چاہتی ہیں تو یہاں سے جانے کا نام مت لیں۔ اگر اس کے باوجود ان کا دل یہاں رکنے کو راضی نہیں تو چچی اپنی بیٹی ارم کو لے کر یہاں سے چلی جائیں، وہ ان کے بغیر بھی یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ ایک دن میں رات کو سو رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں پر سے کسی کے اترنے اور چڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں اس قدر ڈر چکی تھی کہ میں نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھا اور زور سے بھینچ لیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرے پاس محبت کرنے والی ہستیاں نہیں تھیں جن کی آغوش میں جا کر اپنا ہر دکھ، درد اور خوف کے احساس پر قابو پا لیتی۔ آج مجھے نوید اور ارم کی قسمت پر بہت رشک آ رہا تھا۔ وہ لوگ کس قدر امیر تھے، ان کے سگے ماں باپ ان کے لیے ہر وقت موجود ہوتے۔ ان کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر چچا اور چچی تڑپ اٹھتے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ ایک دفعہ جب میں بخار میں تپ رہی تھی تو چچی جان نے ایک بار بھی آ کر مجھ سے نہیں پوچھا۔ میں بیڈ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پورا دن میں نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ ڈر کے مارے چچی کو بھی نہیں کہہ سکی کہ طبیعت خراب ہے، دوائی دے دیں۔ اچانک شام کو چچا گھر آئے اور ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ پاس آ کر انہوں نے دیکھا تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ انہوں نے دوائی لا دی، زبردستی کھانا دیا۔ تب تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور چچی کو بھی ڈانٹا کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتی۔ تب مجھے وہاں کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ ماں باپ کے بعد میرے سب کچھ میرے دادا دادی تھے اور ان کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو چکی تھی، اسی لیے اکثر و بیشتر بیمار رہتی۔ میں کسی کے ساتھ اپنے احساسات شیئر نہیں کرتی تھی، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے سیڑھیوں پر چلنے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، تکیہ چہرے سے ہٹایا اور ڈرتے ڈرتے نگاہ دوڑائی۔ کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سکون اور خاموشی تھی۔ اگلے دن چچی نے اپنی بہن کی دعوت رکھ لی۔ انہوں نے مجھے وہ تمام ڈشز بتا دی جو مجھے دعوت کے لیے تیار کرنی تھی۔ وقت کم اور کام زیادہ تھا، میں تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ میری کوشش تھی کہ تمام کام خود ہی کروں، اس ملازم کو مدد کے لیے نہ بلاؤں، کیونکہ مجھے اس کی موجودگی میں عجیب احساس ہوتا تھا۔ یہ انجانا احساس میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ حالانکہ وہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیتا، نہ اس نے کوئی غلط حرکت کی، مگر پھر بھی اس کی موجودگی مجھے غیر آرام دہ کرتی۔ میں کسی کام کے لیے کچن سے نکلی اور جب واپس آئی تو سلاد اور رائتہ بن چکا تھا۔ چچی کا موسٹ فیوریٹ مٹن قورمہ بھی تیار تھا۔ میں سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس ملازم کی طرف دیکھا کہ کہیں یہ سب اس نے تو نہیں کیا، مگر وہ چاہے جتنی جلدی ہاتھ چلا لیتا، مٹن قورمہ اتنے کم وقت میں تیار نہیں ہوتا۔ کم و بیش اسے پکنے میں 30 سے 45 منٹ لگ جانے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، مگر اس وقت اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے ضائع کرتی۔ اپنی حالت پر قابو پایا اور باقی رہ جانے والی ڈشز کو جلدی بنانے کی کوشش کی۔ آخر میں چچی نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور ڈشز کو ٹیسٹ کیا۔ میں سانس روک کے انہیں دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے کیسے کامنٹ سننے کو ملیں گے۔ چچی کے مزاج کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، وہ کسی بھی وقت میری انسلٹ کر دیتی اور کبھی کبھار کچھ بھی نہ کہتی۔ مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ ابھی وہ کسی معمولی بات کو بنیاد بنا کر میری بے عزتی کر دیں گی، مگر ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ انہیں کھانا پسند آیا ہے۔ مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے میری تعریف کرنا ضروری نہیں سمجھا اور کچن سے باہر چلی گئیں۔ میں نے اپنی رکی ہوئی سانس کو بحال کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹ گئی، ورنہ اگر انہیں کھانا پسند نہیں آتا تو میری شامت آ جاتی۔ غصے میں وہ بہت کچھ بول جاتی تھی۔ اپنی بیٹی نے تو ان کی آج تک ہل کر اپنی ماں کو پانی کا گلاس بھی نہیں دیا، اسے تو وہ شہزادیوں کی طرح رکھتی تھی۔ مجھے ارم کی قسمت پر رشک آتا۔ چچی نے مجھے کہا کہ
جب ان کی بہن آئے تو میں بھی بہت اچھے اور صاف کپڑے پہن کر وہاں آ جاؤں۔ یہ بات مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ آج سے پہلے چچی نے مجھے مہمانوں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں کمرے میں جا کر بیٹھوں۔ آج یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ چچی کی بہن سے میری کبھی زیادہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، شاید 3 سے 4 مرتبہ ہی ان سے میں ملی تھی، اور وہ بھی بس سلام دعا کی حد تک۔ میری ان سے اس سے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکی۔ چچی مجھے وہاں سے بھیج دیتی تھی، اور مجھے وہ فطرت میں چچی کے بالکل الٹ لگتی تھی۔ وہ کافی مہذب اور شائستہ مزاج خاتون لگتی تھی۔ شام تک وہ ہمارے گھر آئیں، ان کے ساتھ ان کا خوبصورت بیٹا بھی تھا۔ ارم اپنے کزن کے ساتھ بہت فری ہو کر مل رہی تھی۔ چچی کی ہدایات کے مطابق میں نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ ارم مجھے اپنے استعمال شدہ کپڑے دے دیا کرتی تھی۔ میں خاموشی سے وہی پہن لیتی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرا اور ارم کے کپڑوں کا سائز تقریباً ایک جیسا تھا، اس لیے مجھے اس کے کپڑے فٹ آ جاتے ہیں۔ ارم کی خالہ مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آئی۔ ان کا بیٹا بھی مجھے کافی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حال ہی میں ہائر اسٹڈیز کرنے کے بعد پاکستان لوٹا تھا۔ ان کی خالہ کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ خالہ کے بیٹے کا مجھے یوں دیکھنا چچی کو اچھا نہیں لگا۔ چچی کو یہ بات کھٹک گئی۔ انہوں نے مجھے بہانے سے منظر سے غائب کرنا چاہا، مگر اس بار خالہ نے مجھے پاس بلا لیا۔ وہ مجھ سے میری تعلیم اور مشغلوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی میرے چچا کی وجہ سے میں گریجویشن تک پہنچ سکی، ورنہ چچی نے مجھے کبھی کالج کا منہ بھی نہیں دیکھنے دینا تھا۔ میری تعلیم کا سن کر وہ بولی، میں نے مزید اپنی ایجوکیشن جاری کیوں نہیں رکھی؟ مجھے کوئی جواب بھی نہیں سوچ رہا تھا، بس خاموشی سے مسکرا کر رہ گئی۔ وہ مجھ سے میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر چچی اور ارم نے یہ سب دیکھ کر بار بار اپنے پہلو بدلے۔ انہیں دیکھ کر تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ چچی شاید ارم کا رشتہ اس کی خالہ زاد کے ساتھ طے کرنا چاہتی تھی۔ میں کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ارم کے ہوتے ہوئے وہ مجھے پسند نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو چچی میری شادی وہاں کبھی نہیں ہونے دیتی۔ وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میری شادی کسی اچھے گھرانے میں طے پا جاتی۔ میرا وہاں ذرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ارم اور چچی کے تاثرات دیکھ کر میں فوراً وہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ موقع پاتے ہی میں وہاں سے اٹھ گئی اور کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ زندگی میں اتنے لوگوں کے برے رویے دیکھ لیے تھے، اب مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ میں سوچوں میں مگن تھی۔ اچانک وہ ملازم کچن میں آیا اور اس کے دیکھ رہے کے انداز سے مجھے بے حد الجھن ہوئی۔ کچھ غیر فطری سا انداز لگتا مجھے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، بلکہ کوئی ماورائی مخلوق ہے جو مجھے نظروں کے گھیرے میں لیے بیٹھی ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ مٹن قورمہ اس نے بنایا تھا، مگر میری فطرت میں ڈر اور خوف اس قدر شامل ہو چکا تھا کہ میں ایک ملازم سے بھی کچھ پوچھنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ کس کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کھانا لگا دیں، اور اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں یہاں پر۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی کام کرتی۔ میں نے اس کی مدد سے جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگایا، خود کچن میں کھڑی رہی۔ دل تو کر رہا تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کروں، لیکن اگر چچی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی اور وہ مجھے نہ پاتی وہاں پر، تو مہمانوں کے جانے کے بعد میں ان کے عطاب کا نشانہ بن جاتی۔ میں بیزاریت لیے وہیں کچن میں ان لوگوں کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے کچن میں ڈائننگ روم سے ساری آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ارم کی خالہ میرے کھانوں کی کافی تعریف کر رہی تھی۔ چچی نے سارا کریڈٹ اپنی بیٹی ارم کو دیا اور کہا کہ یہ سب کھانا اسی نے بنایا ہے۔ میں ان کے منافقت بھرے چہرے کو دیکھ کر اشش کر اٹھی۔ اس وقت وہ اتنی مہذب اور نرم مزاج خاتون لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ انہیں دیکھ کر یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ وہ مجھ جیسی یتیم لڑکی پر اتنا ظلم ڈھاتی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا کہ تیری مخلوق بھی عجیب نرالی ہے۔ ان کے ایک چہرے کے پیچھے 70 چہرے چھپے ہوتے ہیں، اور یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ ان میں سے اصل چہرہ کون سا ہے۔ اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی تو یوں لگا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ میں نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی،
لگ رہا تھا جیسے دو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ مگر جب میں کھڑکی کے پاس پہنچی اور باہر کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ سرگوشیوں کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ میرا یقین پختہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں کسی دوسری مخلوق کا سایہ ہے، لیکن میں کسی سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ چچا کا ریئیکشن میں اس دن دیکھ چکی تھی۔ میں اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک مجھے باہر سے زیادہ کووں کے شور کی آواز آئی۔ میں فوراً لان میں نکلی اور سامنے ہولناک منظر میرا منتظر تھا، جسے دیکھتے ہی میرا ہاتھ اپنے سینے کی طرف چلا گیا۔ ایک بہت بڑے سائز کا بلّا ایک مرغی کو بھنبوڑ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کافی خون لگا ہوا تھا اور کافی سارے کوے ارد گرد منڈلا رہے تھے تاکہ وہ اس مرغے کے گوشت سے لطف اٹھا سکیں۔ وہ بلّا عام بلے کے سائز سے کافی بڑا تھا اور اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ اس کے منہ پر لگے خون کی وجہ سے وہ مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ مگر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، تمام کوے بس اوپر ہی شور مچا رہے تھے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بلے کے منہ سے نوالا چھین سکے۔ میں تو تھی ہی صدا کی بزدل لڑکی، چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب بلے کا پیٹ بھر گیا تو اس نے باقی لاش کو وہیں چھوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے چھلانگ لگا کر گھر سے باہر کود گیا۔ میں نے اپنے اوپر چھائے خوف کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کی اور ایک جھرجھری لے کر واپس کچن میں آ گئی۔ ارم سارا وقت اپنے خالہ زاد کے ساتھ چپک کر بیٹھی رہی۔ جاتے وقت اس کی خالہ خاص طور پر مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ ان کے جانے کے بعد ارم اور چچی ایسے تھک گئیں جیسے سارا کام انہوں نے کیا ہو۔ حیرت انگیز طور پر چچی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں تو یہی توقع کر رہی تھی کہ شاید وہ میری اچھی خاصی عزت افزائی کریں گی اور اس کے لیے انہیں کسی بھی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پورا دن کام کرنے کے بعد بھی میں کافی تھک چکی تھی۔ میں نے جا کر عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے بلے کا منظر آ گیا۔ وہ سب سوچتے ہی میرا دل خراب ہونے لگا۔ میں نے اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر رہ رہ کر میرا دماغ وہیں پر جا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں قرآن آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل میں کھڑی ہوں۔ میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو انسانوں جیسے نہیں لگ رہے، وہ کچھ مختلف تھے۔ میرے سر پر تاج پہنایا جا رہا ہے اور وہ مجھے اپنی ملکہ تصور کر رہے تھے۔ میرے پاس کھڑا وجود کسی بادشاہ کی نشاندہی کر رہا تھا، مگر خواب میں میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں لائٹ آف کر کے سوتی تھی اور 0 کا بلب آن کر دیتی تھی، مگر اس وقت میرے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے سونے سے پہلے لائٹ آف کی تھی۔ آج کل جو کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے، ان کی وجہ سے میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میرے پاس ان کا کوئی حل نہیں تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری زندگی پہلے کون سی پھولوں کا بستر تھی، بلکہ اب ہر طرف کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہوئے تھے۔ اب نہ جانے کون سی مشکلات میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ اچانک ارم کا خالہ زاد آ گیا۔ ارم کا پلان شاید اس کے ساتھ باہر جانے کا تھا۔ اس نے ارم کو کہا کہ وہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ یہ سنتے ہی ارم کا منہ بن گیا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر میں ساتھ چلی گئی تو یہ لوگ میرا برا حال کریں گے۔ میں نے بہت شائستگی کے ساتھ اس سے معذرت کر لی۔ ویسے بھی مجھے ان کے درمیان کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ اکثر وہاں آنے لگا، بہانے بہانے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں وہاں سے غائب ہو جاؤں۔ ایک دن اس نے مجھے اکیلے پایا تو میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، جی کہیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیا میں آپ کو برا لگتا ہوں؟ مجھے اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی اور میرے منہ سے بے اختیار پھسلا، آپ کو کون ظالم ناپسند کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہی میں نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ اپنی خفت چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی جو میری نگاہوں سے چھپ نہیں سکی۔ اسی دوران ارم آتی دکھائی دی۔ میں فوراً وہاں سے چلی گئی
اپنے کمرے میں جا کر بھی مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ خفت زدہ ہو کر میں کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں نے اپنے سر پر ایک چپت ماری اور خود سے کہا کہ کیا ضرورت ہے تمہیں اتنا بولنے کی؟ ایسے تو کسی کے آگے میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ یہی سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں ویسے بھی بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر میں گھنٹوں سے سوچتی رہتی۔ میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی دروازہ کھول کر میرے کمرے میں آیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا ادھ کھلا دروازہ مکمل طور پر کھل گیا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو میرے پاس آ کر رک گئی، مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنا آپ بے اختیار ہوتا محسوس ہوا۔ میں خود بخود کمرے سے چلتی ہوئی باہر آنے لگی۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اچانک میرا وجود کسی دیوار کے اندر داخل ہو گیا اور میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ میرے سامنے ایک بہت بڑا محل کھڑا تھا۔ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک بے حد خوبصورت نوجوان میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی شکل مجھے کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر مجھے مکمل طور پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر اس محل کے اندر داخل ہوا۔ وہاں پر میری اور اس نوجوان کی بہت بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے اپنا آپ مدہوش سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا وجود میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب رہی تھی، خود کو یقین دلانے لگی کہ یہ حقیقت ہے یا پھر کوئی خواب۔ اچانک اس نوجوان نے مجھ سے کہا، میری ہونے والی ملکہ عالیہ، سامنے چلیے اور اپنی کرسی پر تشریف رکھیے، وہ کب سے آپ کی منتظر ہے۔ مسکراہٹ ایک منٹ کے لیے بھی اس کے چہرے سے دور نہیں ہوئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے لے گیا، شاہی کرسی پر بٹھایا اور اس پر بیٹھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی ریاست کی ملکہ ہوں۔ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور بیٹھے بیٹھے منظر بدل گیا۔ میں اپنے ہی کمرے کی کرسی پر تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ میں کہاں سے آ گئی۔ اپنے گال تھپ تھپائے اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں خواب اور حقیقت کے درمیان فرق کرنے سے قاصر تھی۔ جب سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک گیا تو میں نے خود کو حالات کے دہارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ گھر میرے ماں اور باپ کی یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ فطری طور پر مجھے اس گھر سے بہت محبت تھی، مگر اب اتنے سالوں بعد جب میں یہاں آئی تو نہ جانے کچھ عجیب سے واقعات کا سامنا کرنے لگی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ خالی پڑے رہنے کی وجہ سے یہ حویلی جنات کا مسکن بن چکی ہے۔ جنات کا نام آتے ہی دل خوف کی وجہ سے دھک دھک کرنے لگتا۔ اس دن کے بعد سے ارم کی خالہ زاد سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کی موجودگی کا جب مجھے پتہ چلتا تو میں خود کو واش روم میں بند کر لیتی تاکہ اس سے ملاقات ہی نہ ہو سکے۔ اس دن کے بعد سے میں بہت شرمندگی محسوس کرتی اور اس کے سامنے جانے سے کترانے لگی۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ ارم اور چچی مجھے اس کے ساتھ بات کرتا دیکھیں، نہ جانے وہ میرے خلاف کیا محاذ کھڑا کر دیں۔ آج کل ویسے بھی وہ حیرت انگیز طور پر کافی خاموش تھی۔ کتنے دن گزر چکے جب چچی اور ارم نے میری بے عزتی نہیں کی تھی۔ آج بھی صبح برتن دھوتے ہوئے مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا، لیکن چچی نے مجھے کچھ نہیں کہا، ورنہ عام روٹین میں تو وہ میری نسلوں تک چلی جاتی۔ میرے اندر میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ کہیں یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ثابت ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی دل میں وسوسوں کا انبار لگنے لگتا۔ پھر میں خود کو تسلی دیتی کہ شاید میں ہی زیادہ نیگیٹو ہو رہی ہوں، مگر میری چھٹی حص بالکل ٹھیک تھی۔ وہ میرے خلاف پلاننگ کر رہی تھی۔ وہ ملازم بھی آج کل نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ چھٹی پر تھا۔ اس کے جانے سے میرا کام کافی بڑھ گیا تھا۔ اتنے بڑے گھر کی اکیلے صفائی مجھ سے نہیں ہوتی تھی۔ جب تک وہ یہاں تھا ساری صفائی کا کام اسی کے ذمہ تھا۔ وہ بہت کم وقت میں پوری حویلی چمکا دیتا۔ اللہ اللہ کر کے وہ واپس آ گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ کام کر کے میری کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ویسے بھی مجھے صفائی کی عادت نہیں رہی تھی، کیونکہ یہاں آئے میں کافی ماہ ہو چکے تھے اور اس ملازم کے ہوتے ہوئے میں نے ایک دن بھی صفائی نہیں کی۔ اگلے دن خالہ آئی، میں نے ان کے لیے چائے کا سامان رکھا اور لے جا رہی تھی کہ اچانک ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ چچی جان سے میرا رشتہ مانگ رہی تھی۔
یہ سنتے ہی میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ میرا رشتہ مانگیں گی۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ارم اور چچی جان ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گی۔ میں نے آگے جا کر جلدی سے چائے کا سامان رکھا اور فوراً باہر نکل آئی۔ وہاں رکنے کا میرا کوئی جواز نہیں تھا، مگر میں چچی اور ارم کا بھی جواب سننا چاہتی تھی، اسی لیے سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میری توقع کے مطابق چچی بولی، میرا اور نوید کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ نوید پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آئے گا تو ان دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ مزید انہوں نے جھوٹ شامل کیا کہ میں اور نوید بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر میں سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ارم اور چچی کو مجھ پر بہت غصہ آیا۔ جب خالہ چلی گئی تو ارم بہت غصے میں تھی۔ چچی کو چیخ چیخ کر کہنے لگی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اسے ان کے سامنے مت لائیں، نتیجہ دیکھ لیا آپ نے۔ چچی نے نہ جانے آگے سے کیا کہا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اندر ہی اندر مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، نہ جانے چچی اور ارم میرے ساتھ کیا کریں گی۔ یہی سب سوچتے رات گزر گئی۔ اگلے دن سب کے موڈ کافی خراب تھے۔ وہ دونوں مجھے کینہ پرور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ دوپہر میں وہی ملازم ایک مولوی صاحب کو لے کر گھر آ گیا۔ چچی نے ان کے ساتھ کچھ خسر پھسر کی، جسے سنتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد میرے پاس آئیں اور بولیں کہ میں بھی وہیں آ جاؤں۔ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے داخل ہوئی تو چچی نے کہا، لڑکی آ گئی ہے مولوی صاحب، نکاح شروع کر دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ملازم بھی وہیں موجود تھا اور پراسرار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر موجود تھی۔ چچی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ تمہارا نکاح اس ملازم سے کیا جا رہا ہے، چپ چاپ خاموشی سے ہاں کر دو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ مجھے دکھ اور صدمے کی کیفیت تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگی۔ اپنا دماغ معوف ہوتا دکھائی دیا۔ مجھے چچی سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں ساکت و جامد بیٹھی تھی، ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میرے کانوں میں پڑی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں غائب دماغی سے وہی کرتی گئی جیسا وہ مجھے کہتے گئے۔ آخر میں نکاح کی مبارکباد دے دی۔ میں یوں لا تعلق بیٹھی تھی جیسے وہ کسی اور بارے میں بات کر رہے ہوں۔ چچی نے مجھے کہا کہ اٹھو، سامان اٹھاؤ اور شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں چپ کر کے میکان کے انداز میں اٹھی، سامان پیک کیا۔ وہ ملازم میرا منتظر تھا جس کی موجودگی مجھے ایک غیر آرام دہ احساس میں مبتلا کرتی۔ وہی آج میرا شوہر بن چکا تھا۔ گومگو کی کیفیت میں میں چلتے باہر آئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور سامان پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ بے حد ٹھنڈے تھے۔ ہم چلنے لگے۔ حویلی سے باہر قدم نکالا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی محل کھڑا تھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ابھی تک تو میں اپنے نکاح کو ہی قبول نہیں کر پا رہی تھی، اب مزید جھٹکا مجھے ملنے والا تھا۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو وہی خواب والا نوجوان کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں جماکا ہوا۔ یہ نوجوان اسی ملازم سے ملتا جلتا لگ رہا تھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ دونوں ایک ہی تھے۔ حیرت کے جھٹکے ایک کے بعد ایک لگ رہے تھے۔ یہ میری زندگی کہاں آ کر کھڑی ہو گئی؟ دماغ کچھ بھی قبول کرنے سے انکاری تھا۔ وہ مجھے اندر لے کر چلا گیا اور کہا، میں آرام کر لوں، کچھ دیر بعد وہ مجھے سب بتائے گا۔ کافی دیر تک میں یوں ہی اکیلی اس محل کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ شام کو وہ میرے پاس آیا۔ اس نے بادشاہوں جیسا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے ہر انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ریاست کا شہنشاہ ہے۔ شکل ہی اس کی سرداروں جیسی تھی۔ پھر وہ ایک معمولی ملازم بن کر وہاں کیا کر رہا تھا؟ ذہن میں سوال ابھرا۔ اس نے مجھے مزید انتظار نہیں کروایا اور بولنا شروع کر دیا۔ یہ جو تم سب دیکھ رہی ہو یہ حقیقت ہے۔ میرا تعلق جنات سے ہے اور میں ان کا سردار ہوں۔ تمہاری حویلی کافی عرصے سے خالی پڑی تھی اور ایسی ویران جگہ ہمارے لیے مسکن کے لیے بہترین ہوتی ہیں۔ اس دن جب تم حویلی آئے تو میں تمہیں دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا۔ میں ہر وقت تمہارے آس پاس رہتا، چاہ کر بھی تمہیں کبھی اپنی محبت کے بارے میں بتا نہیں سکا۔ لیکن دیکھو حالات نے کیسا پلٹا کھایا اور آج تم میرے نکاح میں ہو۔
تمہاری چچی نے مجھے ملازم سمجھ کر میرا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، اور دیکھو تمہاری قسمت میں اصل میں جنات کا سردار ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالات ایسے پلٹا کھا سکتے ہیں۔ اس نے مجھے وہاں کے رواج کے مطابق دلہن بنایا۔ رسم و رواج کے بعد مجھے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں بہت خوبصورت تحفہ دیا۔ میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد مجھے وہاں کی ملکہ کے طور پر باقاعدہ تاج پہنایا گیا۔ زندگی اتنی حسین ہو سکتی تھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر دکھ اور غم کا مداوع ہو چکا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد چچی نے یہ سب سے کیا کہا، مگر اب مجھے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے ذکر بھی کیا۔ ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ میری بات سن کر وہ بولا، وہاں جانے کا فائدہ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری چچی نے ہر طرف یہی بات پھیلائی کہ تم ان کے ملازم کے ساتھ بھاگ چکی ہو۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر تمہاری چچی نے سب کو یہی ظاہر کیا۔ ارم کی شادی اس کے خالہ زاد کے ساتھ طے ہو گئی، مگر وہ وہاں خوش نہیں رہ سکی۔ ان دونوں کی طلاق ہو گئی۔ تمہارے چچا تمہارے جانے کے بعد ویسے ہی بہت غمزدہ رہنے لگے۔ انہیں پچھتاوا ہو رہا تھا کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں ظلم کیا گیا۔ وہ اندر ہی اندر گھلتے رہے۔ ارم کی طلاق کا سن کر وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ تمہارا کزن نوید وہاں شادی کر چکا تھا۔ اس نے گھر والوں سے تعلق برائے نام رکھا۔ گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ ارم اور چچی اکیلے رہ گئے۔ ویسے بھی وہ دونوں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتی، وہ واپس چلی گئی، اور اب وہ حویلی خالی پڑی ہے۔ مجھے سن کر افسوس ہوا، مگر کاش وہ میرے ساتھ ظلم نہ کرتی تو شاید ان کی زندگی بھی سکون میں ہوتی۔ میں نے جن زادے سے کہا، میں آخری بار ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری فرمائش پر وہ مجھے وہاں لے گیا۔ ان کے حالات بہت زیادہ خراب لگ رہے تھے۔ چچی اب بوڑھی لگنے لگی تھی۔ ارم کے چہرے پر بھی اداسی کے سائے لہرا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ حیران ہو گئی۔ چچی تو مجھے دیکھتے ہی معافی مانگنے لگی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اپنی ساری غلطیوں کا پچھتاوا انہیں کھا رہا تھا۔ ارم کچھ نہیں بولی، مگر اس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت عیاں تھی۔ میں انہیں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شاید اب وقت گزر چکا تھا۔ حالات نے خود ہی ان کی غلطیوں کا احساس دلایا۔ اللہ جب کبھی انصاف کرنے پر آتا تو اچھے اچھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کسی پر ظلم کرتے ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم بھی کمزور ہو جائیں گے۔ سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میرا بچپن تو انہوں نے کھا لیا۔ اگر وہ اپنا دل بڑا کر لیتی اور مجھ جیسے یتیم بچی کے ساتھ محبت کے دو بول بول لیتی تو ان کا کچھ بھی نہیں جانا تھا، مگر اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور کی اولاد ہمیں انسان نہیں لگتی۔ میں نے انہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا اور واپس اپنے محل چلی گئی۔